بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، تین چیزیں ان میں تاخیر نہ کرو۔ پہلی چیز نماز، جب کہ اس کا وقت ہو جائے۔ دوسری چیز جنازہ، جب وہ تیار ہو جائے۔ اور تیسری چیز بے نکاح مرد یا بے نکاحی عورت، جب ان کے مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ پہلی چیز جو آپ نے فرمائی وہ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جسے اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ایسا فریضہ ہے جو وقت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا۔ تو نماز کا جب وقت آ جائے، مستحب وقت، جس کے مردوں کے اعتبار سے جماعت جو مسجد میں ہوتی ہے اس میں تو فجر کے بارے میں یہ ہے کہ جب ذرا روشنی پھیلنے لگے تب فجر پڑھی جائے، اور ظہر تھوڑی ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے، اور مغرب جو ہے وہ جو ہی سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد فوراً پڑھ لی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور عشاء پھر آگے جب شفق غائب ہو جائے، سرخی آسمان پر جو ہوتی ہے، تو اس کے بعد عشاء پڑھی جائے۔ تو نماز کے جب وقت مستحب آ جائے، اس وقت سے پھر اس کو بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے اجر میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر کراہت شروع ہو جاتی ہے، جس سے گناہ بھی ہوتا ہے بلا وجہ اتنی تاخیر کرنے سے۔ اور دوسری چیز وہ ہے، عورتوں کے لیے نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ اول وقت ہے۔ یہ مردوں کے لیے ترتیب ہے جنہوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ عورتوں کے لیے مستحب وقت وہ اول وقت ہے، یعنی جو ہی اذان ہو وہ اپنی نماز پڑھ کر اس سے فارغ ہو جائیں۔ اور یہ نماز کے ہلکا ہونے کا ایک سبب بھی ہے کہ اگر نماز اذان ہوتے ہی پڑھ لی جائے تو وہ طبیعت کو بھی ہلکا کر دیتی ہے، اور پڑھنے میں بھی زیادہ مشقت اور محنت سے کام نہیں لینا پڑتا۔ جو نماز کے وقت میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کا بوجھ انسان کے ذہن پر بڑھتا چلا جاتا ہے تاخیر کی وجہ سے۔ تو اس لیے عورتیں اول وقت میں جو ہی اذانیں ہوں فوراً اپنی نماز پڑھ لیں، یہ ان کے لیے مستحب وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل الاعمال کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لاول وقتھا، نماز اپنے مستحب وقت پر پڑھنا، بالکل شروع میں پڑھ لینا، یہ افضل عمل ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی وہ ہے جنازہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دنیا سے اس کا لینا دینا اب ختم، اعمال کے اعتبار سے اس کا کھاتا بند ہو گیا۔ اب انتظار اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو قبر کے مٹی کے حوالے کیا جائے جہاں سے یہ پیدا ہوا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے یہ بنا، مٹی میں کی امانت مٹی کو واپس کر دی جائے۔ تو امانت واپس کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے جب جنازہ تیار ہو جائے تو بلا وجہ اس میں تاخیر کرتے رہنا یا ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا یہ کراہت کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو وہ چاہے گا کہ مجھے جلدی میرے گھر پہنچاؤ، اگر وہ برا ہے تو پھر زمین یہ کہتی ہے کہ اس کو جلدی اپنے آپ سے دور کرو، اس کو فارغ کرو تاکہ میرے تک پہنچے تو میں اس کو اس کے انجام سے دوچار کروں۔ تیسری چیز یہ ہے وہ بے نکاح مرد، چاہے وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ تھا مگر کسی وجہ سے شادی ختم ہو گئی یا بیوی فوت ہو گئی
اسی طریقے سے بیوی ہے، عورت ہے، چاہے وہ کماری ہے یا بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، یعنی ابھی جس کا نکاح میں کسی کے نہیں ہے، اس کا رشتہ مل گیا، مناسب رشتہ مل گیا، تو اب نکاح میں تاخیر نہ زیادہ کی جائے۔ زیادہ تاخیر کی وجہ سے کئی سارے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گناہوں کی جو سبب ہے ان میں سے ایک سبب شادیوں میں تاخیر بھی ہے۔ اگر شادی بر وقت کر دی جائیں تو بہت سے گناہ جو ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے ہوتے ہیں، جنسی اختلاط کے گناہ ہیں، ان کی تقلیل اور کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے اپنی اس جائز خواہش کی تکمیل کا۔ اگر اس دروازے کو بند کر دیا جائے تو پھر وہ جو جذبہ ہے وہ غلط راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ایک حقیقت ہے انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، ضروری ہے، مقاصد میں سے ہے، تو وہ پھر اپنے راستے خود پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ معیار زندگی ایک سامنے رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر پھر شادی کی عمر طے کی جاتی ہے کہ جناب اتنا کمائے گا، اتنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، ایسا مکان ہوگا، ایسا گاڑی ہوگی، اور بسا اوقات اس کے لیے برس ہا برس لگ جاتے ہیں، عمریں نکل جاتی ہیں۔ لڑکیاں جو ہیں بچیاں، ان کے لیے بھی اتنی زیادہ تعلیم حاصل کریں گی تو پھر ہم رشتہ کریں گے، تو بسا اوقات عمر نکل جاتی ہے رشتے دیکھنے دکھانے میں، تو پھر اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے، بچی کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی۔ لہذا ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آدمی بر وقت، اور جو ہی بچی بالغ ہو تو اس کے رشتہ دیکھنے کی فکر شروع کر دی جائے، پھر کچھ ہی عرصے میں جو ہے آگے جا کر اس کو شادی کر دی جائے آگے، تاکہ وہ بر وقت شادی ہوگی تو بر وقت زندگی کے بہاریں دیکھے گی، پھر اپنے پوتے بھی دیکھے گی، نواسے بھی دیکھے گی۔ اگر تاخیر سے ہوگی تو پھر اپنے ہی سلسلوں میں زندگی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ شریعت مطہرہ کی بڑی ہی خوبصورت تعلیم ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمارے بہت سے مسائل حل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔